دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک قاری بلند آواز سے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ترجمہ: اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو، اگر یہ تمہارا پانی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ ایک سائنسدان نے جب اس آیت کو سنا تو بڑی حقارت کے ساتھ مسکرانے لگا اور بولا کہ وہ دن گزر گئے جب انسان پانی کے لیے ترس جایا کرتے تھے۔ یہ دور سائنس اور فلسفہ کا ہے۔ اگر پانی خشک ہو جائے تو کیا غم ہے، ہم موٹر وغیرہ لگا کر زمین میں چھپے ہوئے سونتوں سے بھی پانی نکال سکتے ہیں۔ رات کو سویا تو سائنسدان نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے سائنسدان کو اس زور کا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھوں سے نور کے قطرے بہہ گئے اور وہ اندھا ہو گیا۔ خواب میں ایک آواز آئی، اگر تو سچا ہے تو آنکھ کے چشمے میں بھی پانی لا کر دکھا۔ سائنسدان صبح بیدار ہوا تو خواب کا ماجرا حقیقت بن گیا۔ بصیرت سے تو پہلے ہی معلوم تھا، واقعتاً اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بدبخت کی آنکھ پر فلسفہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، اسے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، ورنہ اب بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دعا کرتا تو کیا بعید تھا کہ خدا کے دریائے رحمت میں جوش آ جاتا اور اس کی آنکھوں کا نور واپس آ جاتا۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ کرنا یا بے ادبی کرنا یا ان باتوں میں شک کرنا بسا اوقات دنیاوی عذاب کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ دوستو، ایسا فلسفہ اور سائنس جو انسان کو خدا سے ٹکرانے لگے، انسان کے لیے سراسر ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے۔ مانا کہ آج کل انسان نے فلسفہ اور سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن یہ ترقی بھی خدا ہی کی تو عطا کردہ ہے۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ خدا داد عقل سے اس کے انعامات کی تلاش کرو، زمین کے خزانے نکالو، خلا میں راکٹ اچھالو، لیکن اسے بہرحال خدا ہی کا کرم سمجھو اور اس کی بے پناہ قدرتوں کا اعتراف کرو۔ سائنس سے کام لو، مگر اللہ کی بے پناہ طاقت اور قدرت کو نہ بھولو، ورنہ جو حشر اس فلسفی کا ہوا تھا کہ عمر بھر کے لیے اندھا ہو گیا اور اس کی سائنس کے سارے آلات بیکار پڑے رہے، اسی طرح آج بھی خدا اگر چاہتا ہے تو اس کے سارے انتظامات ہونے کے باوجود ہوائی جہازوں کو گرا کر سائنسدانوں کو تباہ و ہلاک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ بحری جہازوں کو پانی میں غرق کر کے سائنس کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتی بلکہ کسی چیز کو تلاش کرتی ہے۔ ایجاد خدا کرتا ہے اور اس ایجاد کی تلاش اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسباب اور اس کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سائنس کرتی ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے سائنس کو موجد سمجھ لیا ہے۔ پانی کا خالق اللہ ہے اور سائنس کے آلات اس پانی کی تلاش کر کے اسے پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی فلسفی اپنے آلات کے باعث یہ کہے کہ میرے پاس آلات ہیں، میں ان آلات سے پانی حاصل کر لوں گا، تو گویا اس نے موجد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ موجد خدا ہے۔ وہ چاہے تو زمین میں پانی پیدا کرے، چاہے تو نہ کرے۔